الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذکرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم صفاه ونفخ فيه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. الف لام میم بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ دیا؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف، یہ تیرے رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارش نہیں. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست و غالب، بہت ہی مہربان. جس نے نہایت خوب بنائی ہر چیز، جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع، پھر اس کی نسل ایک بے وقار پانی کے نچوڑ سے چلائی، اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی. اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت تھوڑا احسان مانتے ہو. یہ لیں گے کیا؟ نہیں آپ کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ یہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کاش آپ دیکھتے جب گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری بات بالکل حق ہو چکی ہے. میں ضرور جہنم انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو. ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں ان الفاظ کے ساتھ شروع
الف لام میم حامیم یاسین کاف نون کاف ہا یا عین صاد طہ، لیکن ان حروف کا کوئی ترجمہ کوئی معنی نہیں بیان کیا، اس لیے ان حروف کا ترجمہ وہی کیا جاتا ہے جو یہ حروف، اس کی الگ الگ حکمتیں بھی لوگوں نے لکھی ہے، مگر اس سلسلے میں راجع بات یہ ہے کہ جو چیز پر خاموشی اختیار کی گئی ہے ہم بھی خاموش ہیں۔ عموماً جب ایسا کسی صورت کے ابتدا میں ہے تو اکثر بیشتر مقامات پر اس کے فوراً بعد کتاب کا تذکرہ ہے، جیسے الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ یاسین والقرآن الحکیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، تو عموماً نون والقلم کاف والقرآن الحکیم، تو یہاں پر بھی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ قرآن کے بارے میں خود اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اس کا نزول جو ہے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، تو اس نے اس دنیا میں جو تمہیں زندگی دی ہے اس زندگی کو اس وقت گزارنے کا ضابطہ اور طریقہ بھی بتایا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ دیا؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ اگر غور کریں آپ تو عام طور سے کتاب لکھنے والا کبھی یہ نہیں کہتا، اس کی خود کی لکھی ہوئی اگر تحریر ہو، اور ایسی تحریر کہ عرب زمانے میں اس زمانے میں عربی زبان اپنے عروج پر تھی، اور ایسی اعلیٰ قسم کی زبان کسی نے نہیں بیان کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں، اسی کلام میں اللہ کے نازل کردہ ان آیتوں کو سنا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے، اللہ نے میرے ذریعے تم تک کے اس کلام کو پہنچایا، یہ کتاب ہدایت اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمائی، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی تردید کر کے یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، سچی چیز یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ مشرکین مکہ جو تھے قبیلہ قریش کو لوگ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، دنیا کی ناکامی سے، دنیا کے تمام حالات میں ٹھوکر کھانے سے اور غلط راستہ اختیار کرنے سے، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے، اور ڈرائیں کہ تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نقصان سے دوچار ہونے والے ہو۔ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی ہے، اور اسی کی نافرمانی کرو گے، اور آخرت کا دردناک عذاب اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں ڈرائیں تاکہ وہ راہ راستوں پر آ جائیں، یعنی اس کتاب پر جو عمل کرے گا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق جو زندگی گزارے گا، وہ راہ راستوں پر رہے گا۔ اب دنیا کا کوئی بھی طریقہ، باپ دادا کا ہو، رسم و رواج کا ہو، آدمی کا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کے دماغ کا ہے، وہ ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا یہ میں نے نازل کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو خود اللہ نے کہا کہ راہ راستوں پر ہے، یعنی ہدایت یافتہ ہے۔ اب دنیا کے اندر اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اصل ہدایت یہی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اگر آدمی غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری
ارشاد فرمایا ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند اور اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ اب ہمارے سمجھانے کے لیے بیان کر دیا گیا ہے کہ 6 دن، لیکن اگر غور کریں تو جب چاند سورج ہی نہیں رہا تو دن کیسا رہا؟ یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ اتنی وسیع وریث کائنات کہ کائنات کے گرد اگر آدمی چکر لگانا چاہے تو سائنسداں کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے گرد اگر چکر لگانا چاہے تو ایک سیارہ بنانا پڑے گا، اور وہ سیارہ اگر اپنے مرکز سے چلے تو اس پوری کائنات کو اس کو چکر لگانے کے لیے 12 ارب نوری سال لگیں گے۔ اور نوری سال کہا جاتا ہے اس کو، روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ تو اب یہ سیارہ 1 سال میں اسی اسپیڈ سے چلے گی، 1 نوری سال، یعنی 1 سال میں روشنی کتنا سفر کرے گی؟ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے روشنی۔ تو 1 نوری سال میں کتنی دور کا سفر طے کرے گی؟ ہمارے درمیان اور سورج کے درمیان اتنا لمبا وقفہ ہے کہ جدید تحقیقات کے مطابق سورج کی روشنی زمین تک آنے کے لیے 8 منٹ کا وقفہ لگتا ہے۔ یعنی اس کو ایسے سمجھیے کہ ہم جب سورج کو دیکھتے ہیں تو 8 منٹ پہلے وہاں رہتا ہے، 8 منٹ، یعنی وہ روشنی اس دنیا تک آنے کے لیے 8 منٹ لیتی ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اب صرف یہ سورج کا فاصلہ ہے، اب اس کے علاوہ بے شمار کائنات میں سیارے پھیلے ہوئے ہیں، اس کے بعد وسیع وریث آسمان ہے، پھر اللہ رب العالمین نے آسمان پہ جنت ہے، جہنم ہے، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے 6 دن میں بنایا، اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع۔ پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رحمان و عرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، اللہ رب العالمین عرش پر قائم ہوا۔ اب عرش کتنا بڑا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کتنا بڑا ہے؟ عرش اور کرسی، کرسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کرسی کا معاملہ ایسا ہے کہ کرسی اتنی وسیع و عریض ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو یہ پوری کائنات اگر اس کرسی میں ڈال دی جائے تو اتنی بڑی۔ اور عرش کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ایک ڈھال میں اگر رائی کے کچھ دانے ڈال دیے جائے تو ایک رائی کے دانے کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، تو کرسی اتنی چھوٹی عرش کے سامنے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ بحث کرنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے تو کیسے ہے، کیا ہے؟ شریعت میں بالکل صاف کچھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلی چیز کہ اس کے لیے مثال وغیرہ نہیں تیار کرنا چاہیے، مثال نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ایسی کیفیت ویسی، کیونکہ ہم کو بیان نہیں کیا گیا ہے، بس صرف ہم کو مان لینا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا الاستواء معلوم، ہم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، والکیفیت مجہول، اور کیفیت کیا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم، وہ سوال وانا بدعہ، اور سوال کرنا بھی اس پر پوچھنا، کیونکہ اللہ نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے، اور اللہ کے لیے مثالیں میں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ قرآن میں بالکل صاف بیان کیا گیا ہے وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا بیان کر دیا گیا بس اتنا ہی مان لینا، یہی ہے اسماء و صفات کو ماننا، یہی ہے دین کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا، نہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، نہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، نہ ہمارا ذہن اس کا ادراک کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی چیز آدمی کے ذہن میں ہو، اس کے علم میں، اس کی معلومات میں ہو تو کچھ تشبیہ دے کر کے کچھ اس کو وہ سمجھ سکتا ہے، کچھ کو جان سکتا ہے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی سفارشی نہیں، پھر بھی کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی آدمی کا مددگار نہیں، اس پوری کائنات کا یک و تنہا خالق و مالک ہے۔ اب اس کائنات کے اندر تمہارے اس کے سوا کوئی سفارشی نہیں، اس کے باوجود تم نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ جنہوں نے ایک ذرہ کوئی چیز نہیں بنائی، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو خود پیدا
ہوئے ہیں, پیدا ہونے کے بعد اپنے والدین کے خود مجبور تھے, تم ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اس پوری کائنات کا خالق جب وہ تنہا ہے تو اسی کے آگے صرف تم کو جھکنا چاہیے, صرف اسی سے مانگنا چاہیے, صرف اسی کی بندگی کرنا چاہیے, کسی اور کی نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ ومما تعدون. وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے, پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہے اس کائنات کے اندر, اگر ہم آپ غور کریں تو وہ چیز اپنے انتہائی کمال کو ہے, انتہائی. کسی چیز کے اندر آدمی کوئی خامی نہیں نکال سکتا, بلکہ اگر دیکھتا ہے آدمی تو اس کو غور کرنے پر لگتا ہے کہ اس سے بہتر ماڈل اس کا بنایا ہی نہیں جا سکتا تھا. چاہے آدمی پھل کو دیکھے, چاہے آدمی درختوں کو دیکھے, کسی اور طریقے سے اگر آدمی درختوں کو کرنا چاہے تو کون سا شیپ رہے گا؟ اس سے بہتر کوئی شیپ نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا, جانوروں کو بنایا, ہر کسی کو جس ماڈل میں اللہ رب العالمین نے بنا دیا, جیسا شیپ دے دیا, بہترین شیپ ہوا ہے, اس سے اچھا شیپ بنایا نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بہترین انداز میں, بہترین کالم میں ڈھال کر کے بنایا. اب آدمی تدبر کرتا جائے, غور کرتا جائے ہر چیز کے اوپر. میں بہت ساری مثالیں بھی پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے چیزوں کو جو بنایا ہے تو آدمی جتنا غور کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ثم ارجع البصر کرتين ينقلب الیک البصر خاسئ وهو حسیر, کہ تم آسمان کی طرف دیکھو, بار بار دیکھو, تمہاری نظریں لوٹ کر واپس چلی آئے گی, لیکن تم کو اس کے اندر کوئی نقص, کوئی خامی یا کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. تم اپنے وجود کے اوپر غور کرو, تم کو اپنے وجود کے اندر کوئی کمی اور کوئی خامی نظر نہیں آئے گی. تم اپنے اطراف و جوانب کے اوپر غور کرو, ہر چیز تم کو بالکل مکمل ایک خاص تدبیر, ایک خاص کیفیت میں نظر آئے گی جو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے. اور پھر اللہ کے فرشتے جو اس دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں, جو آتے ہیں, اتنا طویل فاصلہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ایک اندازے کے مطابق گنتی 1000 سال. ابھی اللہ رب العالمین نے 1000 سال بیان فرمایا. کون سا 1000 سال؟ ہمارا 1000 سال یا نوری 1000 سال؟ میں نے کہا نوری سال کون سا ہے, یہ تو ہمارے لیے بیان کر دیا گیا. اب نوری سال سے بھی آگے کوئی سال ہو سکتا ہے, اگر آدمی چاہے تو اتنی لمبی مدت لگے گی, لیکن اللہ کے فرشتے پل بھر میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. موت کا فرشتہ پل بھر میں آیا تھا. حدیث میں آتا ہے ہر بندہ اس کے اس میں رہتا ہے, دسترس میں رہتا ہے ہر بندہ, اور جب جس کی زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے اسی وقت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں. اور اس کے معاون فرشتے جو اس کی روح کو لے کر کے جب آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ مجرم اور گنہگار کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو ولو تری اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فرشتے اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں, اس کی روح جسم میں بھاگتی ہے. اس کی روح کو جب نکالتے ہیں تو بڑی حیثیت سے نکالتے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ منافقون کے آخر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرقوا اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے بندہ, اس کو تھوڑی سی مدت اور مل جاتی تاکہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ دے دیتا, اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر دیتا تاکہ میں نیک اور متقی لوگوں میں سے ہو جاتا. لیکن اس وقت اس کی تمنا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب اجل آ جائے گی, موت آ جائے گی تو ایک سیکنڈ اس کو کوئی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا. ایک سیکنڈ اللہ نے دن متعین کر دیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کا موت کا وقت تو قریب ہوتا ہے جب نیک آدمی جو رہتا ہے وہ زندگی میں نیکی کرتا ہے, صدقہ اور خیرات کرتا ہے, لوگوں کو مدد کرتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے. لیکن جب ایک آدمی ایسا رہتا ہے دنیا پرست, تو جب اس کے اوپر موت قریب آ جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے, فلاں مال مسجد میں دے دینا, فلاں غریب لوگ میں بانٹ دینا, اور یہی اتنا مال آپ لوگ تقسیم کر لینا. اب تو اس کا کچھ رہ ہی نہیں گیا.
ایسے بھی تو اس کا جانے کا معاملہ آ گیا ہے کمپلیٹ، اس کو بھی یقین ہو گیا کہ اب چلنا ہے. تو اب یہ کہہ رہا ہے جب وہ مال کو نہیں استعمال کر سکتا تو اب کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی وسعت میں جب اللہ رب العالمین اس کو مال دے میں، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی جب اس کو تنگی ہے تو اس وقت بھی وہ چاہے چھوٹا مال چاہے تھوڑا سا لیکن اللہ کے راستے میں دیتا ہے. مال سے محبت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کس سے مال، کس کو مال سے محبت نہیں رہتی؟ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ اگر وہ اس میں سے چند اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو کم ہوگا نا، لیکن مال سے محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اب جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو شیطان بہت ڈراتا ہے. ڈراتا کیسے؟ ارے ابھی کام نکل جائے گا تو کیا کریں گے، ابھی کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو کیا کریں گے. حالانکہ مسائل کو حل کرنے والا رب العالمین ہے، مال کو دینے والا رب العالمین ہے. جب کل آپ کا مسئلہ آئے گا تو اللہ حل بھی کرے گا. اور ایک اور چیز ہے، اگر ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، بس صرف یہ میڈیٹر ہے، یعنی اس کو جو مل رہا ہے یہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے. اب اللہ کے راستے میں یہ دے رہا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو مل رہا ہے. اگر یہ دینا بند کر دے تو اس کو جو ملنے والا ہے وہ بند ہوگا، وہ نہیں بند ہوگا. اللہ کسی اور کے ذریعے اس کو دلا دے گا. کہنے ایک ضرورت مند آدمی، اب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ایک آدمی اس کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، اب وہ ہاتھ روک لے باوجود دینے کی طاقت کو، تو اللہ تعالیٰ تو اس کی ضرورت کو پوری کروا رہا ہے. اللہ رزاق ہے. اب آپ کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، اب آپ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کسی اور کے ذریعے سے اس کی ضرورت کو پوری کرے گا. لیکن نقصان کس کا ہے؟ مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں دینے پر مال اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کر دیتا ہے. 700 گنا تھا قرآن کے اندر ہے. مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ایسی یہ دونوں چیزیں ہر آدمی، دنیا کا ہر آدمی یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے. ہر آدمی، ہر چیز، ہر کسی کو یہ 2 چیز کی خواہش ہوتی. پہلی عمر، اللہ تعالیٰ سے آدمی بہت طویل عمر چاہتا ہے. اگر کسی 80 سال کے بوڑھے سے بھی آپ بات کریں گے موت کی بات نہیں کرے گا، اور 20 سال کی پروگرامنگ آپ کو بتا دے گا. کوئی نہیں چاہتا. عمر آدمی بہت طویل چاہتا ہے. اور مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر سونے کی ایک وادی آدمی کو دے دی جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا. پہلے تو بولے گا صرف ایک آدھ گھر ہو جائے بس، اب وہ ہو گیا تو دوسرا، اب 2-4 ہو گئے تو کچھ نہ کچھ پلاٹ سے چاہیے نا، اب فارم ہاؤس چاہیے، کچھ ایکڑ زمینیں ہوں. بڑھتا جاتا ہے ہر وقت. مال کی قبر صرف اس کے پیٹ کو بھرتی ہے بس. اب یہ 2 چیزیں آدمی بہت چاہتا ہے. اللہ کے نبی نے دونوں حاصل کرنے کا فارمولہ بنایا، بہت آسان. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور عمر میں برکت دے. برکت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب برکت آتی ہے تو اگر آدمی کے پاس مال کم بھی ہے تو ساری ضرورتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، اور جب برکت نہیں رہتی ہے تو نہیں پوری ہوتی اس کی ضرورتیں. وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، مسائل کھڑے رہتے ہیں. عمر میں برکت، بڑے بڑے کام چھوٹی سی عمر میں آدمی کر لیتا ہے. 60 سال کی عمر وہ آدمی کو ملی لیکن اتنے کام کر کے چلا جاتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں امام نبی، اتنی کم ریاض الصالحین ان کی شرح ہے. امام نبی بڑے زبردست علمی خدمات انجام دی، انتہائی کم عمر میں آپ کی وفات. مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ، اب ان کے بارے میں بڑے حیرت ہوتی ہے آدمی کو پڑھتا ہے. یہ ایک مسجد میں مستقل خطیب تھے، ایک مدرسے میں مدرس تھے، شیخ الحدیث. ایک اخبار نکالتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، ترجمہ کیا کرتے تھے. یہ جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں یہ انہیں کا کیا ہوا تھا. مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ، زاد المعاد علامہ ابن قیم ان کا ترجمہ کیا، اور باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے. ان کی کتابیں خطبات محمدی بڑی مشہور ہے، اور محمدیات میں بہت ساری کتابیں ہیں. یعنی اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ دیکھو تو صرف اخبار نکالتا ہے، صرف خطیب ہوتا ہے، صرف مدرس ہوتا ہے مدرسے کے اندر، یا صرف مناظرہ وغیرہ کرتا ہے.
یا صرف ترجمے کا کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 50 سال کی عمر تھی ان کی، زبردست ہو اللہ رب العالمین علم اور مال میں برکت دے گا، کس سے؟ صلہ رحمی کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کو جوڑو، جو غریب کمزور رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اپنے رشتہ داروں پر اس کا ڈبل ثواب ہے، ایک رشتہ جوڑنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ایک اندازے سے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست و غالب، بہت ہی مہربان، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم عزیز الرحیم۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر وہ چیز جو کھلی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت پرت در پرت ہوتی ہے، گھر میں ہماری شخصیت کچھ اور ہوتی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کچھ اور ہوتی ہے، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کچھ اور ہوتی ہے، باہر کچھ اور، کچھ لوگ رہتے ہیں جب بھائی بات کرتا ہے تو بالکل تیوی چڑھا کر بات کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اپنے دوسرے رشتے داروں سے، اور باہر اتنے با اخلاق بنے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ رہتا ہے کہ دونوں جگہ با اخلاق رہتے ہیں، کچھ لوگوں کا اندر معاملہ ایسا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی پردہ پوشی، ہر انسان کے اللہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے گناہوں کو خود ظاہر کرتا ہے، بعض مرتبہ جرم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کرتا ہے، لیکن ہم چپکے سے جو کرتے ہیں، حالانکہ ہم دل جو یہاں تک ہم دل میں جو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور وہ سب اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے، چھپا کھلا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں، ہماری کمزوریوں کو وہ جانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو وہ جانتا ہے، ہم اندر کیسے ہیں اور باہر اپنے آپ کو کیسا رکھا ہے، یہ سب جانتا ہے۔ وہ زبردست و غالب اور بہت ہی مہربان ہے۔ اب جب ہمارے تمام حالات سے اس کو واقفیت ہے تو اس نے کیا پیش کیا؟ غالب، ہمارے حالات کو بدلنے کی قدرت، طاقت سب اس کے اندر ہے، اور وہ مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ ہماری کمزوریوں کے ساتھ جب ہم اس سے نکلنے کے لیے اس سے دعا مانگے تو بڑا رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، وہ مہربانی کر کے ہم کو اس سے نکال دے گا۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے کی۔ قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور انسان کی پیدائش جو ہے، اب دیکھیے مٹی سے ہوئی، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح ڈالی اور گوشت پوست کا انسان بنا دیا، اور کیسا کامل انسان بنایا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ، کہ آج تک دنیا میں آپ کبھی نہیں بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے کوئی ایک انسان ایسا پیدا ہوا ہو جو یہ کہے کہ ہمارا یہ جو فریم ہے ایسا نہیں رہنا چاہیے، یعنی ہاتھ دائیں بائیں تو آگے پیچھے رہنا چاہیے، دو آنکھ کے آزو بازو میں اس کو ایک آگے ایک پیچھے رہنا چاہیے، بیچ میں۔ تصور کر کے آدمی اپنے آپ سے ڈر لگنے لگتی ہے کہ کتنا بھیانک دکھے گا۔ کسی بھی آدمی کے بارے میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ اللہ نے جو سانچہ بنایا ہے، ڈھانچہ، فریم، اس کے باہر نکلنے کی بات کرے، کوئی نہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر انسان بھی بہت ساری چیزیں بناتا ہے، لیکن دیکھیے ہر سال ماڈل بدل دیتی ہے کمپنی، کیوں؟ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز کمپنی جب بناتی ہے تو لگتا ہے یہ خامی ہے، تو اس میں خوبیاں پیدا کرتی ہے ہمیشہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، آج تک کوئی ایک خامی کوئی شخص نہیں بیان کر سکتا، ایک خامی۔ میں اکثر کہا سکتا ہوں جو چیز جہاں اللہ رب العالمین نے جیسے رکھی ہے اس کی حکمتیں کیا کیا ہے، اگر اس کے اوپر آدمی غور کرے تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ یہ ناک جو یہاں پر ہے، کیوں ہے یہاں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حالانکہ اس میں سے ایک ایسا مادہ نکلتا ہے کہ آدمی مجلس میں تو گوارا ہی نہیں، زکام رہے گی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ سونگنے کا کام کرتے ہیں، خوشبو اور بدبو دونوں چیزیں، اور پھر اس کے علاوہ اس سے سانس لیتے ہیں۔ اب یہ ایک دم ناک بیچ سینٹر میں، اگر یہاں ایسے ہی گوشت تو ابھرا رہتا، صرف خوبصورتی ہو جاتی، اور ناک اگر ادھر رہتی تو کیسا ہے، کبھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے غور کیا اس کا کتنا کام ہے؟ میں ایک کام بتاتا ہوں آپ سے۔ اب پلیٹ لے کر بیٹھے کھانے کے لیے، اللہ نے یہاں پر ہر چیز کو جس مقام پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈالا. کبھی غور کیجیے، ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، پلیٹ ہمارے سامنے ہے، بہترین قسم کا سالن ہے، تری ہے، مسالہ ہے، سب ہے. نظروں نے دیکھا اوکے کر دیا کہ ہاں کھانا چاہیے. اب اس میں کیروسین گھاس تیل ملا ہوا ہے، گھاس تیل وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. ہم نے لقمہ لگایا اور لقمہ لگا کے ہم یہاں تک لے کر کے گئے، یہ پہرے دار بیٹھا ہوا ہے، فوراً اندر جانے والی چیز نہیں. اب یہی ناک اگر پیچھے رہتی تو کیا ہر لقمہ آپ وہاں لے آ کر چیک کرتے؟ ہر شرٹ پہ سالن چوہا رہتا تو آپ کی محترمہ ہی آپ کو سمجھا دیتی، ہر شرٹ پر. یہ آٹومیٹک ہے پورا سسٹم. اگر ایک چیز بیان کروں، ایک چیز اللہ رب العالمین نے بہترین سانچے میں ہم کو ڈالا ہے، بہترین سانچے میں. اگر کسی ایک چیز کو آپ ادھر ادھر کرنا چاہیں تو خود سارا کے سارا بگاڑ دیں گے، سارا کے سارا. اللہ رب العالمین نے انسان کو پہلے کس سے بنایا؟ مٹی سے. اللہ نے پہلے زمین اور آسمان کی تخلیق بیان فرمائی. اب انسان کی تخلیق خود آدمی اپنے وجود پر غور کرے، مٹی سے بنایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک بے رکاب پانی کے نچوڑ سے چلائی، پانی کے ایک قطرے سے. اور وہ قطرہ کیسا ہے جانتے ہو؟ کبھی کسی لیبورٹری والے پیتھالوجسٹ کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو بتائے گا. اللہ رب العالمین نے وہ جو قطرہ بنایا ہے، تو ایک انسان کے جسم سے زوجین جب ملاقات کرتے ہیں اور وہ قطرات نکلتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 34 کروڑ یا ارب ایسا کچھ ہے، اتنی خواتین کو حملہ کیا جا سکتا ہے، اتنے کیڑے نکلتے ہیں، اتنے. میں ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے یہاں گیا لیبورٹری میں، تو انہوں نے کہا بڑے بر وقت آئے، تو وہی ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک قطرہ جس سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، من منی یمنا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان فرمایا، تو اس کو 12 گھنٹہ گزر چکا تھا اور کانچ پر کو رکھے ہوئے تھے. تو بولے دیکھو، میں نے جب دیکھا تو اس میں بے شمار بالکل گول اور دم، بس ایسے گول اور دم دوڑ رہے. بولے کیا چیز ہے؟ کہا یہی ہے ہم لوگ پورے، یہی ہے ہمارا وجود، یہی ہے. بولے اتنی تعداد میں؟ بولے یہ ایک معمولی سا صرف میں نے یہاں لگایا، جو پورا سسٹم اگر آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو یہاں سے نہیں، زبان سے نہیں، دل سے نکلے گا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تیرے لیے. کیسا ہے وہ سسٹم؟ اللہ رب العالمین نے اس کو دم رکھی ہے. جب اللہ رب العالمین کسی کو بیٹی یا بیٹا دینا چاہتا ہے تو یہ سارے ایک ساتھ جاتے ہیں، سارے، اور ایک بہت باریک راستہ ہے وہاں جاتے ہیں. بس اچانک وہ ذرا سا کھلتا ہے جس کو پیدا کہتے ہیں، اور ایک اندر داخل ہو جاتا ہے. جب ایک داخل ہوتا ہے تو بند ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس سے سب ٹکراتے رہتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں. کبھی کبھی ایک آدھ زیادہ چلے جاتے ہیں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، 3 بچے، مگر یہ کبھی کبھار. یہ جب جاتا ہے تو اس کو نلی سے گزرنے کے لیے یہ دم کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں سے جب وہ اپنے مقام کے پاس جاتا ہے تو دم کٹ کے باہر رہ جاتی ہے اور یہ اندر چلا جاتا ہے. یہی پوری نشوونما ہوتی ہے، اور پورا کا پورا اگر آپ غور کریں پورے اللہ رب العالمین نے جو پورے سسٹم کو بنایا ہے رب العالمین نے، تو حیرت زدہ رہ جاتا ہے آدمی کہ اپنی ولادت کا تعلق کیسے ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سورہ، ایک آیت کے اندر پورا انسان کی پیدائش کا پورا سسٹم پیش کر دیا کہ پہلے وہ نطفہ رہتا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ، اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں ہڈیاں ڈالتا ہے اور اس کے بعد روح ڈالتا ہے. کسی دنیا کی کتاب میں آپ کو یہ تفصیلات نہیں ملے گی پہلے انسان کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، اور دنیا میں جو پورے کے پورے انسان آتے ہیں کس طرح آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہودی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، ان سوالوں کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے، اگر آپ جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک. جب انہوں نے سوال کیا تو پہلا سوال یہ کیا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ جنت میں پہلی میزبانی کس چیز کی پیش کی جائے گی، یعنی پہلا کیا چیز پیش کیا گیا جس سے میزبانی ہوگی. کہا مچھلی کی کلیجی. بولے آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. دوسرا سوال یہ
یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل پر کس چیز کو اللہ نے حرام کیا تھا؟ حضرت یعقوب کی بد دعا کی وجہ، دعا کی وجہ سے کہا نہیں، تم لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے چربی کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر حرام کیا تھا سزا کے طور پر، جیسے سنیچر کو روز ان کو مچھلی مارنے سے منع کیا گیا تھا۔ اصحاب السبت، اور وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ یہ کہاں یہ بتائیے کہ کبھی کیوں مرد پیدا ہوتا ہے، کبھی کیوں عورت، لڑکی کبھی لڑکا۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کا رتبہ غالب ہو جاتا ہے وہ پیدا ہو، اور یہی آج جدید تحقیق بھی کہہ رہی۔ سارے سوالوں کا جواب اللہ کے نبی نے جب دے دیا تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے اوپر وحی کون لاتا ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا جبرائیل، یہ تو عذاب لے کر آتے ہیں، میکائیل لے کر اگر آتے ہیں تو ہم لوگ یہ مانتے ہیں۔ آپ کو پیغام ماننا ہے یا لانے والے کو ماننا ہے؟ کیا ماننا ہے؟ اللہ کے فرشتے جو کچھ اللہ رب العالمین جیسا دیتا ہے لے کر آتے ہیں، جب لیکن نہیں ماننا ہوتا ہے تو آدمی نبی پک نکالتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا پھر اس کی نسل کو ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ کیسا پانی ہوتا ہے؟ اس کے بعد آدمی غسل ضرور کرتا ہے، کیسا پانی ہوتا ہے جس سے وہ خود پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس تو ٹانکیوں میں پانی بھرا ہے، ایک مکھی بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین پیش کر رہا ہے وہ خالق ہے، بے شمار پانی ہے انسان کے پاس، پیدا کر سکتا ہے؟ وہی نہیں کر سکتا، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے صرف بنایا نہیں، ورنہ آدمی کے یہاں صرف بچہ پیدا ہو جائے اور مرا پیدا ہو تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ، پورا ٹھنڈا ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بڑی چاہت ہوتی ہے اولاد کی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں روح ڈالی، زندگی ڈالی۔ اب روح کیا ہے؟ آج اتنی ترقی کر لی ہے سائنس، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یسألونک عن الروح، تم سے روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہہ دیجئے کہ بہت کم علم دیا گیا ہے اس کے بارے میں، بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں روح ڈالی، اور روح ڈالنے کے بعد صرف زندگی نہیں ہے، زندگی تو جانوروں کی بھی ہے، لیکن ان کو آنکھ کان کے ساتھ دل نہیں دیا، دماغ نہیں دیا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی۔ اللہ رب العالمین نے آنکھ دیا، کان دیا، آنکھیں دی اور کان، اور دل بھی بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ اس آنکھ سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اس کان سے ہر چیز کو سنتے ہیں۔ اگر آدمی بہرا ہو کتنا زیادہ اس کو نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ بہرے پائے جاتے ہیں، کتنی چیزیں وہ کر پاتے ہیں، ایک محدود زندگی ہوتی ہے۔ اگر آدمی نابینا ہو خود نہیں چل پاتا، اور یہ سب ہونے کے باوجود اگر آدمی کے پاس دماغ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں ہمیں دی، ہم اس کا ہر وقت فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہر وقت اس کے ذریعے سے ہم اپنی اچھائیوں کو جمع کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ نفع دنیا کے اندر کاروبار، تجارت، تمام چیزیں اسی کرتے ہیں، علم اسی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس کے باوجود تم بہت تھوڑا احسان مانتے ہو۔ اگر ہم کو دکھائی نہ دیوے تو جو کام کرتے ہیں ذرا سا ایک منٹ کے لیے غور کریں، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ سنائی نہ دیوے تو کر سکتے ہیں، دماغ نہ ہو تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں سے ہم دنیا کے تمام فائدے حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون۔ اور انہوں نے کہا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ یہ بات ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے ملاقات کے منکر ہیں۔ یہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ مرنے کے بعد ایک مرتبہ مٹی میں مل گئے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ حالانکہ یہ تو اس وقت کی بات تھی جب علم نہیں تھا۔ آج کے دور میں تحقیقات نے یہ بتایا کہ انسانی جسم میں ریڑھ کی جو ہڈی ہے اس کا ایک جز ایسا ہے کہ اس کو کتنی بھی زبردست آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ ختم نہیں ہوتا۔ اور انسان کو دوبارہ بنانا کلوننگ ایک خاص چیز ہے۔ انسان نے علم میں آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہماری جو باڈی ہے
اس کا ایک دم باریک جز نکالے اگر تو ہماری کاربن کاپی بالکل ہمارے جیسی کاری تیار کی جا سکتی ہے. اس کو ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھ کر کے اس کو بڑا کیا جاتا ہے بالکل. یعنی ہمارے اندر کروڑوں ہم موجود ہیں, کروڑوں. تو باقاعدہ ایک بندر اور ایک بھیڑ کی کالونی کی اس کے اوپر پابندی ہے. بالکل سیم ٹو سیم بھیڑ اور بالکل سیم ٹو سیم بندر بنا ہے. بالکل انسان کی ترقی کا یہ عالم ہے. یعنی انسان جدید تحقیقات یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کی اگر دوسری کاپی بنانا چاہے تو ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے کتنی بڑی جگہ لگے گی جانتے ہیں؟ کاجل کی جو ڈبی ہوتی ہے اس ڈبی کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کا ریکارڈ جمع کر سکتے ہیں آج, اور سب کو ختم کرتے ہوئے تو دوسری کاپی بن سکتی ہے. یہ کس کا علم ہے؟ انسانوں کا. اللہ رب العالمین کا علم تو انسانوں کے علم سے کوئی مطابقت ہی نہیں ہے. اتنا علم ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. اچھا غور کرو, جب اس نے پہلی بار جب تم تھے نہیں جب بنا دیا تو تم کو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کون سا مشکل ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جانے کے انکار کرنے کی بجائے تم آخرت کا انکار کرتے ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کی جو زندگی دیا ہو یہ دارالامتحان ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا, ہر کسی سے سوال و جواب ہوگا, اور سوال و جواب کے بعد جو نیک ہوگا اس کو ایسی جنت ملے گی. جنت کا انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آنے والی ہے. ایسی جنت, یہ جملہ کیوں کہا جاتا ہے بار بار کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں اس کا کھٹکا گزرا, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور جنت کا بیان بھی ہے کہ جنت ایسی ہے ایسی ہے, یہ کیوں؟ وہ دو چیزیں. تو جن جنتوں کا بیان ہے اس کی کیفیت, اور جو جنت نیکوکاروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے وہ جنت. الگ الگ جنتیں, جنت کے درجات ہیں. کم درجہ ادنا ترین جنتی جو جس کو سب سے آخری ملنے والی ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب سوال کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرمائے گا کہ دنیا کے اندر ایک بڑا بادشاہ, جتنی بڑی سلطنت تھی اس کی, اس کا دگنا پھر 10 گنا اللہ کر دے گا, اس کو یقین ہی نہیں آئے گا. کیفیت اس کی یہ رہے گی. جنت اللہ رب العالمین نے کیسی بنائی ہے, جنت کے بھی درجات. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے, درجات ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جنتی جب چلے جائیں گے تو ان کو یاد آئے گا اپنے رشتے دار, اپنے دوست و احباب, تو اس کا تذکرہ کریں گے. تو جنت میں ہوں گے تو باقاعدہ ملاقاتیں ہوں گی, اور دنیا میں وہ لوگ بھی یاد آئیں گے جو دنیا کے اندر ان کو بہت دباتے تھے, بہت ظلم کرتے تھے, کفر کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, وہ بھی سب یاد آئیں گے. تو وہ سوال کریں گے تو ان کو بتایا جائے گا دیکھو جہنم ہے. تو یہاں تک آتا ہے حدیثوں کے اندر, قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ جہنمی جب جنتیوں کے سامنے آئیں گے, جن کے سامنے دنیا میں یہ سردار تھے, ان کے پاس حکومتیں تھی, سب تھا, یہ پوچھیں گے پہنچ گئے اپنے انجام کو, بہت آنکھیں بتاتے تھے دنیا میں, اپنی منمانی زندگی گزارتے تھے, قرآن, اسلام, مسلمان سب کے خلاف بہت تمہارا رویہ رہتا تھا, تم کو نہ قرآن نہ حدیث نہ اللہ کی تعلیمات کسی کو نہیں مانا تم نے, پہنچ گئے اپنے انجام کو. باقاعدہ یہ کہیں گے, بلکہ جہنمی کہیں گے تم کو جو نعمتیں ملی ہے تھوڑا سا اس نعمت میں سے کچھ حصہ ہم کو دے دو. باقی اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں جہنمیوں پر حرام کر دی, ہرگز ہرگز نہیں پا پائے گی. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ اپنے پروردگار کے ملاقات کے منکر ہیں. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا, تم پر مقرر کیا گیا ہے, پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکاری آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. دنیا میں آپ کسی دہریے کو بھی دیکھیں کہ موت کا انکار کرتا ہے, وہ بولتا ہے کہ موت کسی کو. ہر مذہب کا ماننے والا ہر شخص آپ کو موت کو مانتا ملا گیا. کیوں؟ کہ وہ خود دیکھا کہ اس کا باپ مرا, اس کا دادا مرا, اس کا پردادا مرا, جس نسل سے اس کا تعلق ہے وہ نسل اس کے سامنے نہیں ہے. اس کے سامنے نہ جانے وہ خود کاندھوں پر جنازے اٹھا کر کے وہ خود کئی مرتبہ جس مذہب کا ماننے والا ہے شمشان گھاٹ گیا, قبرستان گیا, وہ خود موت کا منکر کوئی نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ موت کا فرشتہ جب آئے گا تو ایک سیکنڈ بھی آپ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے. کہتے ہیں
کہ روس کے صدر کی جب موت ہوئی بریزنیف کی تو اس کی موت کا اعلان بہت لیٹ کیا گیا. بہت کوشش کی گئی مختلف طریقے سے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی, مشینوں سے اس کے جسم کی تمام چیزیں چلا چلی گئی, لیکن ایک لفظ کو بول نہیں سکے, کچھ نہیں. زندگی آئی, موت آنے کے بعد کوئی دوبارہ اس کو واپس نہیں لا سکتا. آج دنیا کے پاس کوئی ایسی نہیں, بلکہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. آدمی جسم کا کچھ اعضا اگر کام کرنا بند کر دیتے ہیں ان کو زندہ نہیں کر سکتے. ہمارے جسم میں ایک لبلبا ایک حصہ ہوتا ہے, یہ کام کرنا جب بند کر دیتا ہے تو آدمی کو شوگر ہوتا ہے, اور آج دنیا کا سب سے بڑا مرض شوگر ہے. یعنی لبلبا جو ہوتا ہے, نارمل آدمی جو ہوتا ہے جب وہ میٹھا کھاتا ہے تو اگر زیادہ شوگر ہے تو اس کو روک دیتا ہے, جیسے جسم کو لگتی ہے سپلائی کرتا رہتا ہے, کم ہے تو اپنا اسٹاک دیتا رہتا ہے. لیکن شوگر کا مریض جو ہے اس کا لبلبا مر چکا رہتا ہے, اس میں زندگی نہیں رہتی ہے, تو جو میٹھا کھایا وہ سیدھا بدن میں چلا جاتا ہے, اور شوگر اس کی بڑھ جاتی ہے. یہ ایک جز آدمی کا ختم ہو گیا, آدمی اس کو زندہ نہیں کر سکتا. گردہ فیل ہوتا ہے, آدمی ڈائلیسس پہ جاتا ہے. کسی زندہ انسان کا گردہ اگر اس کے مطابق ہو گیا تو اللہ رب العالمین موت کا فرشتہ بھیجے گا, تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹا جاؤ گے. اب اسی نے زندہ کیا ہے, کائنات کو اسی نے بنایا ہے, یہ کائنات ختم ہو جائے گی, تم ختم ہو جاؤ گے, اور اس کا فرشتہ جب تمہارے پاس آئے گا, جیسے اس نے جب چاہا تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا, جب چاہے گا بلا لے گا. سارے اعمال کا حساب دینا ہے. اچھی طرح ذہن میں اس چیز کو بیٹھا لو. کاش آپ دیکھتے, اب میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور ایک جملہ کہوں گا کیونکہ آگے پھر ایک مفصل بحث ہے. کاش آپ دیکھتے جب گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے, اللہ کے جناب میں جب کھڑے ہوں گے لوگ, تو مجرم سر جھکا کر کھڑے ہوں گے, کیونکہ قیامت کو اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرمین الگ ہوں. اور قیامت کو جب اٹھیں گے آدمی تو بہت سارے مجرم ایسے رہیں گے جن کو دیکھ کر آدمی پہچان جائے گا اس کا گناہ کیا ہے. جیسے جس کو دو بیٹیاں ہوئی, اس کا ایک سائڈ جھکا ہوا ہوگا اگر وہ ناانصافی کرتا ہوگا, ایک پہ ظلم کرتا ہوگا, ایک پہ ساتھ خیر. اگر کوئی آدمی ایسا ہوگا جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا تو اس کا مال اس کو لٹا ہوا. کوئی آدمی ایسا ہوگا جس نے کسی کا حق مارا ہوگا تو قیامت کے روز وہی لے کر پہنچے گا. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے کہ تم اس حالت میں مجھ کو نہ ملنا, اس حالت میں کہ کسی کے کاندھے پر بکری ہو, کسی کے کاندھے پر اونٹ ہو, کسی کا بھی کچھ مارا ہوگا, قیامت کے روز وہ لے کر جائے گا. نامہ اعمال مجرمین کا الٹے ہاتھ میں رہے گا, نیکوکار لوگوں کا سیدھے ہاتھ میں رہے گا. جو سب سے سود خور ہوگا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تخبطہ الشیطان من المس, ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ان کو شیطان نے چھو کر کے خبطی کر دیا ہے. مقبوط الحیا آواز جو دنیا میں سود کھاتے ہیں, بالکل پاگل کی طرح کھڑے ہوں گے. ایسے ہی مختلف جرائم اور گناہ کے کیے ہوئے مجرمین کو آدمی دیکھ کر پہچان لے گا, اور پسینے کی لگام ہوگی. جتنا بڑا جرم ہوگا ویسا معاملہ ہوگا. سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا اور آدمی اسی میں چلے گا. اتنا ہولناک دن ہوگا. تو قیامت پر جب یہ مجرمین کھڑے ہوں گے اللہ کی جناب میں, آنکھیں پھٹ جائے گی, کیونکہ دنیا میں جو کچھ کیا کوئی کام کا نہیں. سارا مال دنیا میں چھوڑ کر آئے, عزت دنیا میں چھوڑ کر جائے, اولاد دنیا میں, حکومت سب. حلقانی سلطانیہ, ہائے میری سلطنت, ماغنان نے مالیہ, ہائے میرا مال, کوئی کام نہیں آئے گا. کیا ہوگا؟ سامنے سر جھکائے ہوں گے. کون سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے؟ مجرم کہیں گے اے ہمارے رب, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا, آنکھ سے دیکھ لیا, سن بھی لیا, تو ہمیں واپس لوٹا. ہم نیک اعمال کریں گے, ہم یقین کرنے والوں میں رہیں گے. لیکن وہاں پر کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا, کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا, کیونکہ دنیا کے اندر اللہ نے کتاب نازل فرمائی, رسول بھیجے, سب کچھ ہوا. اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو دنیا میں ہر آدمی ہدایت یافتہ ہوتا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیں, لیکن یہ میری بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم انسانوں اور جنوں سے پر کروں گا.
اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا کرتا کہ ہر آدمی ہدایت یافتہ ہوتا تو امتحان نہیں تھا پھر. اور اللہ نے دنیا کے بارے میں کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. یہ موت و حیات اس لیے ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون نیک عمل کرتا ہے. اللہ نے ہم کو دماغ دیا، صلاحیت دی، ہدایت ہمارے سامنے واضح کر دی اور ہم کو چھوٹ دے دی. دونوں راستے ہیں، شیطان کا بھی راستہ، رحمان کا بھی راستہ. ہم جس راستے کا انتخاب کریں. نفسانی خواہشات دے دی، سب دے دیا، اور اس کا جائز استعمال. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کے بارے میں بالکل واضح طور پر حکمت کیا اس کو کیسے کرنا ہے. جیسے مثلا اب ایک ایک جملے میں مال کمانے کی ہوس ہر کسی کو ہے، اللہ نے تمام صلاحیتیں دی. اب مال کمانے کی اجازت بھی دی لیکن کہا حلال طریقے سے. کھانا ہر کسی کو کھانا ہے، جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا صرف وہ کھاؤ. اب اختیار آپ کو دے دیا. اگر آپ نے حرام کھایا اللہ نے اختیار دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اگر آپ کو بتا دیا گیا کہ دیکھو آگے گڑھا ہے اور آپ تیز اسپیڈ میں گاڑی لے کر جا رہے ہیں، آپ نے اسپیڈ کم نہیں کی، چلا کر لوگ کر رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے. جب گڑھے میں گرے گے تو یہ کس کی غلطی ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ لوگ بار بار آپ کہتے ہیں کہ دیکھ تو اتنی اسپیڈ میں یہاں سے گھومتا ہے نا، کوئی بھی سواری اچانک آ جائے تو کچھ ہو جائے گا. اب کسی دن واقعی ایسے ہی حادثہ ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ اٹھاتے نہیں ہیں، پھر بولتے ہیں تیرے کو روز بولتے تھے. پہنچ گیا اپنے انجام کو. تو جب بار بار تنبیہ کر دی جائے، بتا دیا جائے یہ نہ کرو، اس کے بعد بھی اگر آدمی کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ہے. تو اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت پر رکھتا، لیکن اللہ رب العالمین کی یہ مشیت تھی کہ رب العالمین نے دنیا میں تمام جذبات دیے اور ہر جگہ رہنمائی کی. اللہ رب العالمین نے ہم کو غصہ دیا، خوشی دی، خرچ کرنے کا جذبہ دیا. کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں، اہل و عیال پر، اپنی ذات پر. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اچھا کھانا اور اچھا پہننا پسند کرتا ہوں، میری طبیعت میں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. پہنو، کھاؤ پیو. بخیل آدمی صرف اپنا نقصان کرتا ہے، خود بھی نہیں کھاتا ہے اور سب چھوڑ کر جاتا ہے دنیا میں. بخالت اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم والحزن والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ. سب چیز سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو کھاؤ، اس کا شکر ادا کرو. ہمارے یہاں مزاج ہوتا ہے کہ آدمی کبھی چاہتا ہے بالکل تنہا ہو، ساری دنیا سے کٹ جائے، 10 دن کا اعتکاف کر لو آپ رمضان المبارک میں. تو ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کی، سارے جذبات دیے اور ان جذبات کا صحیح استعمال اس کے لیے دین دیا. اللہ اگر چاہتا تو سب بالکل اللہ کے فرما بردار رہتے، لیکن اللہ کی مشیت تھی. اب جو نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کہ میں ضرور جہنم انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. یہ جہنم کیا ہے، کتنی ہولناک ہے. ہلکی سی تفسیر انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ بیان کروں گا میں. وہ بھرے گا کن سے؟ جو نافرمان ہے، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، ان سے بھرے گا اللہ رب العالمین. اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کا تذکرہ اب آئے گا کہ ان کو کیسی نعمتوں والی جنت اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تیری نازل کردہ ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین. پھر العالمین قیامت کی رسوائی اور قیامت کی محرومی سے محفوظ رکھ رب العالمین، قیامت کے پچھتاوے سے محفوظ رکھ رب العالمین. دنیا میں ان تمام چیزوں سے بچا جو جہنم میں لے جانے والی ہے، ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق اور ہدایت دے جو جنت میں لے جانے والی ہے. اللہ تیرے نازل کردہ ہدایت قرآن مجید اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.